پارٹی کا ایک بیک بون ہے. سو یہ جو تمام لوگ ہیں یہ قطعی طور کے اوپر وائلنٹ نہیں ہیں, قطعی طور کے اوپر تشدد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. ہماری کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے جیسے JUI کی کوئی لشکر اسلام بنی ہوئی ہے, ایک انصار الاسلام بنی ہوئی ہے, یا جس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں وہ TLP کے لوگوں نے کیے تھے جس میں انہوں نے پولیس والوں کو ہی شہید کر دیا, اور بہت سارے اس طرح کے جو پروٹیسٹ ہیں جو ہوئے ہیں. اسی طرح سے نون لیگ کے اپنی جو ہیں ان کی غنڈہ گردی, جو گلو بٹوں کا ایک پورا ان کا مجمع ہے وہ انہوں نے کیا. پیپلز پارٹی والوں نے اپنی جو ہے اب فورسز جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں. ہماری پارٹی کا کوئی اس قسم کا نہ ریکارڈ ہے, نہ ہی ہماری کوئی اس قسم کی وائلنٹ جو ہے وہ اس میں تنظیم ہے, نہ ہی ہمارے احتجاج میں کبھی کوئی وائلنس جو ہے وہ ہو سکتا ہے. لہٰذا جو لانگ مارچ کا کانسیپٹ ہے ہمارا وہ ایک انتہائی پرامن احتجاج کا ہے. اب اس احتجاج کے اندر جو لوگوں کی شرکت ہے وہ انشاءاللہ لاکھوں میں ہوگی. کسی اور جماعت کے احتجاج میں, جلسوں میں لوگ اس طرح سے شامل نہیں ہوتے جس طرح سے تحریک انصاف کے جلسوں میں, تحریک انصاف کی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتے ہیں. اب عمران خان جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ آج سرگودا یونیورسٹی میں تھے, اس سے پہلے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں گئے, وہ ایرڈ یونیورسٹی میں گئے, اس کے بعد پشاور میں یونیورسٹی میں گئے, اور وہ پورے ملک میں جو طلباء ہیں ان کو خطاب کر رہے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ ایک ہراول دستہ ہوں گے ہماری تحریک کا بھی اور انشاءاللہ آنے والی حکومت کا بھی. ڈرا دھمکا رہی ہے. پچھلے پورے ہفتے 25 مئی سے لے کے اب تک کے اگر آپ واقعات دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کسی اور دور میں نہیں ہوئیں جو ان 6 مہینوں میں کی گئیں. کس طریقے سے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے, ان کو برہنہ کیا گیا ہے, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے, چاہے وہ شہباز گل جیسے نوجوان ہوں یا اعظم سواتی جیسے بزرگ ہوں, چاہے وہ جمیل فاروقی ہوں یا عمران ریاض ہوں, چاہے وہ کوئی صحافی ہو یا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہو, کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا. اور ایسا تشدد, ایسی حرکتیں اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کے کسی سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہوئی نہیں ہے جو ان 6 ماہ میں ہم نے جو دیکھا ہے. جس قسم کی اس وقت جو تحریک انہوں نے شروع کی ہے یا حکومت نے جو تحریک انصاف کی حقیقی آزادی مہم کا مقابلے کے لیے جو راستہ اختیار کیا ہے, اس میں جس قسم کی وائلیشنز ہوئی ہیں. عمران خان نے اپنی پٹیشن میں جو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے فائل کی ہے اس میں ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ جس طریقے سے وزیر اعظم کا دفتر, اور دیکھیں وزیر اعظم چاہے عمران خان ہوں, چاہے شہباز شریف ہوں, چاہے یوسف رضا گیلانی ہوں یا کوئی بھی اور ہو, وزیر اعظم کا آفس جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کا آفس ہے. جس طریقے سے اس آفس کی توہین ہوئی, جس طریقے سے اس آفس کے اندر ہونے والی گفتگو جو ہے وہ باہر آئی, چاہے وہ گفتگو مختلف حصے جوڑ کے بنائی گئی لیکن وہ گفتگو جو ہے وہ تو وہاں پہ ہوئی. اس کے بعد جس طرح سے وزراء کی گفتگو جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہی ہے, اور پھر یہ گفتگو ایک ٹیپ کے اوپر 8 GB کے ڈیٹا کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہو جاتی ہے, اور اس وہاں سے کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں کہ یہ ساری گفتگو انڈین اسرائیلی لابی نے جو ہے وہ انٹرنیٹ سے اٹھا لی ہوگی. یہاں پہ چلی ہے, نہیں چلی ہے, ہیکر چلا گیا ہے, وہاں چلا گیا ہے, کدھر چلا گیا ہے. اس ایک دفعہ جب آپ انٹرنیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی گفتگو آ جاتی ہے, کوئی پرابلم, اسرائیل کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا, انڈیا کے لیے کیا پرابلم ہے اس گفتگو کو لینا. اب یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں ان کا رشیا کا وزٹ ڈسکس ہوا, یہی آفس ہے وزیر اعظم کا جس میں پوسٹ پلوامہ جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے ہوئی ہے, اور افغانستان سے متعلق, چائنا سے متعلق یہ تمام اجلاس جو ہوئے ہیں وزیر اعظم آفس میں ہوئے ہیں.
اس سے بڑا نیشنل سیکیورٹی تھریٹ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جو یہ 8 جی بی کا یہ جو ڈیٹا ہے جس طریقے سے باہر چلا گیا. پوری قوم جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہوگی. اور تحریک انصاف کے کارکنوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم سابق وزیر اعظم عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کا یہ پیغام ہے کہ اپنا بوریا بستر باندھ لیں اور انشاءاللہ تعالی ایک بہت بڑی تحریک کے لیے آپ کمر کس لیں. اب یہاں پہ